دین اسلام نے نکاح کو عبادت قرار دیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ اور بعض احادیث میں ہے کہ ایک کوارا آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک نماز پڑھنے پر ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن جب شادی شدہ ہو جاتا ہے پھر ایک نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 21 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ؟ کہ اب اس کے اوپر حقوق العباد آ گئے۔ حقوق العباد پورے کرتے ہوئے جب یہ حقوق اللہ کو پورا کرتا ہے اللہ اس کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا چند باتیں سنن المرسلین میں سے ہیں، یعنی سب رسولوں نے اس پر عمل کیا۔ ان میں سے ایک السواک، کہ مسواک کرنا سب رسولوں کی سنت ہے۔ دوسری بات النکاح، نکاح کرنا یہ سب رسولوں کی سنت ہے۔ التعطر، تیسرا خوشبو کا استعمال کرنا یہ بھی سب رسولوں کی سنت ہے۔ کوئی رسول ایسے نہیں گزرے کہ جو صفائی اور پاکیزگی کا خیال نہ رکھتے ہوں، سب عطر استعمال کرتے تھے اور صفائی پاکیزگی کی زندگی گزارتے تھے۔ تو یہ باتیں سنن المرسلین میں سے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے نصیحت فرمائی کہ علی چند باتوں میں بہت جلدی کرنا۔ کون سی باتیں؟ فرمایا جب نماز ہو جائے تو ادا کرنے میں جلدی کرنا، اور دوسرا جب بیٹی جوان ہو جائے اور اس کا جوڑ کا رشتہ مل جائے تو اس کا نکاح کرنے میں جلدی کرنا، اس میں دیر نہ کرنا۔ اور تیسری بات کہ اگر تمہارے اوپر کوئی قرض ہو جائے تو قرض کو ادا کرنے میں جلدی کرنا۔ اور چوتھی بات کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے کفن دفن کے اندر جلدی کرنا۔ 4 چیزوں میں جلدی کرنے کا حکم مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ چنانچہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بیٹا یا بیٹی جب جوان ہو جائیں تو جتنا جلدی پاسبل ہو اچھا رشتہ مل جائے، مناسب رشتہ، ان کا نکاح کر دینا چاہیے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے جہاں نکاح سستا ہوتا ہے وہاں زنا مہنگا ہوتا ہے، اور جہاں نکاح مہنگا ہوتا ہے وہاں زنا سستا ہوتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ بدکاری اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ ماں باپ شادیاں جلدی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے نوجوان بچے گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی سزا صرف ان نوجوان بچوں ہی کو نہیں ملتی، بلکہ علماء نے لکھا ہے ان کے ماں باپ کو بھی اس کی سزا ملتی ہے۔ یعنی بدکاری تو کی بچے نے، مگر وہ بدکاری بچے کے نام اعمال میں بھی لکھی گئی، ماں باپ کے بھی نام اعمال میں، چونکہ وہ شادی کر نہیں رہے اس کی۔ تو دیکھیں کہ ماں باپ کو خواہ مخواہ جو ہے وہ عذاب میں گرفتار ہونا پڑے گا، اس لیے کہ وہ وقت پہ اپنے بچوں کا فرض ادا نہیں کریں گے۔ جب شادی ہو جائے تو میاں بیوی کو چاہیے کہ آپس میں بہت الفت محبت کی زندگی گزاریں۔ جتنا محبت پیار کی زندگی گزاریں گے اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ان کو اجر اور ثواب ملے گا۔ انسان ہے جب مل جل کر رہتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھٹ پٹ ضرور ہو جاتی ہے۔ کسی کا موڈ کیا ہے، کسی کا موڈ کچھ اور ہے، اور کئی مرتبہ دوسرے کے انڈرسٹینڈ کرنے میں بھی مشکل ہوتی ہے، غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے آپس میں رنجشیں بھی ہو جاتی ہیں۔ مگر گھر کے ماحول کو اچھا رکھنا، محبت پیار والا رکھنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مرد کے اندر 4 خوبیاں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی خوبی کہ وہ ریسپانسبل ہو۔ بعض نوجوان بہت irresponsible ہوتے ہیں، وہ بیوی کی ذمہ داری نہیں لیتے اپنے اوپر۔ مثلا
گھر کے معاملے میں بیوی کو اپنی ماں کے حوالے کر دیں گے اور بیوی کو کہیں گے بس میری امی کو تم نے خوش رکھنا ہے، خود ایک طرف ہو جائیں گے. اب ایک طرف ایک چھوٹی عمر کی ناتجربہ کار سی بچی ہے اور دوسری طرف جو ساس صاحبہ ہوتی ہیں وہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں بہو اناڑی اور ساس کھلاڑی. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بہو چند ہی دنوں میں اس بچی کو ناک آؤٹ کر دیتی ہے اور خاوند اور اس کے درمیان کی ایکویشن کو بھی خراب کر دیتی ہے. ہمارے بڑوں نے یہ لکھا ہے کہ جب شادی کرنے کا وقت ہو تو جس طرح انسان رشتے کے لیے لڑکے کو دیکھتا ہے اسی طرح لڑکے کی والدہ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ طبیعت کی کیسی ہے. اگر نیک طبیعت کی ہے اور نرم طبیعت کی ہے تو وہ گھر کو آباد کر لے گی اور اپنے بچے کو بھی گھر آباد کروانا سکھائے گی. ہم نے اپنے گھر میں دیکھا ہے ہماری والدہ صاحبہ ماشاءاللہ بہت نیک طبیعت کی تھیں اور نرم طبیعت کی تھیں، تو ساری زندگی ہم نے اپنے بڑے بھائیوں کو ڈانٹ پڑتے دیکھا. جب ذرا کوئی بات ہوتی تو امی بیٹوں کو ڈانٹتی تھی کہ تم کیوں اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک نہیں کر رہے، کیوں اس کو خوش نہیں رکھتے. ایک دفعہ میرے ایک بڑے بھائی نے آگے سے لاجک پیش کی، امی آپ دیکھیں اس میں میرا قصور نہیں اس کا قصور ہے. تو پھر امی نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے پتہ ہے نا، جب میں رشتہ لینے گئی تھی تو میں نے اس کے ماں باپ کو کہا تھا کہ میں اس بچی کو خوش رکھوں گی، تو میں تو ہمیشہ اس بچی ہی کی سائڈ لوں گی، تمہیں ٹھیک ہونا پڑے گا. تو مجھے پھر اب احساس ہوتا ہے کہ دیکھو ہمارے بڑے اپنے بات کا اپنے بول کا کتنا لحاظ رکھتے تھے، اور واقعی رشتہ جب لینا ہوتا ہے نا اس وقت تو اس طرح بچ کے بات کرتے ہیں کہ جی ہم تو اس بچی کو اپنی بیٹی بنائیں گے اور خوش رکھیں گے اور ہم تو اس کو بہت اچھی طرح سے رکھیں گے. لیکن وہ جو رشتہ مانگتے ہوئے کی کیفیت ہوتی ہے وہ چند دن کی بات ہوتی ہے. جب رشتہ ہو جاتا ہے پھر یوں سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کہیں گری پڑی چیز تھی اور اس کا تو کوئی سہارا ہی نہیں تھا اور ہم اس کو اٹھا کے لے آئے، حالانکہ اس کو ماں باپ نے آزاد جنا ہے اور وہ ماں باپ کے ساتھ عزت کی زندگی گزار رہی تھی. تو گھر کے اندر بیوی کو عزت قدر سے رکھنا یہ خاوند کی ذمہ داری بنتی ہے. اس کو کسی کے حوالے کر دینا یہ غلط بات ہے. ہم نے بعض جگہ پہ دیکھا کہ 4 بھائی ہیں اور چاروں کی بیویوں کا کنٹرول ان کی بڑی بہن کے پاس ہے، یعنی بڑی نند جو ہے نا وہ پورے گھر کو کنٹرول کر رہی ہے. اب حیرت ہوتی ہے دیکھ کے کہ بھئی شادی اس کی ہوئی ہے خاوند کے ساتھ اور اس کو حکم جاری ہو رہا ہے کہیں اور سے. حتیٰ کہ اب ان بھائیوں کی بیٹیوں کی شادیاں جب ہوتی ہیں تو ان کے جہیز بھی نند خریدتی ہے. نند نے کہہ دیا یہ لینا ہے تو لینا ہے، نہیں کہہ دیا تو نہیں. جیسے اس کی تو اپنی کوئی مرضی ہے ہی نہیں، حالانکہ اس کی اپنی بیٹی کی شادی ہے، مگر نند کے حوالے کر دیا. اب نند راج کر رہی ہے، نہ اس کے سامنے بھائی بول سکتے ہیں نہ اس کے سامنے بھابیاں بول سکتی ہیں. تو اس طرح اپنی بیوی کو ساس کے حوالے کر دینا، نند کے حوالے کر دینا یہ غلط بات ہے. یہ اپنی جگہ بات ٹھیک ہے کہ ساس اور نند کا بڑا احترام ہوتا ہے، مگر ہر چیز کی اپنی ایک لیمٹ ہوتی ہے. میاں بیوی کی اپنی زندگی محبت و پیار سے رہے یہ زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ حکم کسی اور کا چلے. اچھا کئی نوجوان ایسے ارریسپانسبل ہوتے ہیں کہ گھر کے کاموں میں دلچسپی نہیں لیتے. مثلاً بیوی کب سے کہہ رہی ہے وہ واش روم کا جو شاور ہے نا وہ لیک کر رہی ہے اور پورے واش روم میں ہر وقت پانی رہتا ہے تو پلیز اس کو ٹھیک کروا دیں. ایک دفعہ یاد کروایا، دوسری دفعہ کروایا، تیسری دفعہ کروایا، آہو میں بھول گیا تھا، مجھے یاد نہیں رہا تھا. یہ جو آپ کہتے ہیں نا میں بھول گیا تھا مجھے یاد نہیں رہا تھا، یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے. اللہ کے ہاں بہت بڑی کوتاہی لکھی جاتی ہے کہ مرد کو گھر کا کام بتایا جائے اور وہ اس کام کو ذمہ داری سے نہ کروا سکے. بعض تو ایسے شہزادے ہوتے ہیں کہ گارڈننگ کا کام بھی بیوی کے ذمہ لگا دیتے ہیں کہ وہ گارڈننگ کا جو کام ہے وہ مالی سے خود ہی کروا لو. بھئی بیوی آپ کی ہے، پردہ نشیں ہے، نیک ہے، اس کے ذمہ یہ کام کیوں لگا رہے ہو؟ یہ کام تو مرد کا ہے، مرد کو کرنا چاہیے. ہاں تم پلمبر کو بلوا کے یہ کام کروا لو نا،
یہیں سے پھر آگے شیطان کو راستہ مل جاتا ہے. تو یہ انتہائی بری بات ہے کہ گھر کے کام ہو اور خاوند اپنی بیوی کے ذمہ لگائے، حالانکہ وہ کام باہر کے ہیں، یعنی باہر کے مردوں نے کرنے ہیں. اور کئی تو ایسے ہیں، ہمیں سننے میں آیا کہ گاڑی خراب ہو جائے تو بیوی کو کہتے ہیں تم ٹھیک کروا کے لے آؤ. سبحان اللہ. اس خاوند کے منہ پہ ذرا 2 تھپڑ تو آرام سے لگانے چاہیے نا، پھر سوچنا چاہیے کہ اب تیسرا کیا کریں. تو ارریسپانسبل ہونا یہ بہت بری عادت ہے. اچھے خاوند کی پہلی صفت کہ وہ ایک ریسپانسبل انسان ہو، وہ اپنے گھر کے کام کاج میں بھی دلچسپی لے، اور جہاں بیوی کو ہیلپ کی ضرورت ہے خاوند اس کی ہیلپ کرے. بس بیوی کو ایک ہی دفعہ بتانے کی ضرورت پڑے، بار بار یاد دلانے کی نہ پڑے، اور ایک دفعہ کہنے پہ وہ کام کر دیا جائے. اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں ان کاموں کی اتنی اہمیت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور اہلیہ جو تھی وہ ولادت کا وقت ان کا قریب تھا، تو ان کو درد شروع ہو گئی. اب جب دردیں ہوتی ہیں تو سردی اور زیادہ بندے کو تکلیف دیتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ کہیں سے آگ ملے تاکہ ان کو ذرا آگ کی گرمی کی وجہ سے ٹھنڈک کم ہو جائے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت میں سے آگ نکل رہی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام درخت سے آگ لینے کے لیے گئے تھے، اور اللہ نے وہاں ان کو پیغمبری عطا فرما دی تھی. تو بیوی کا کام تھا نا آگ لینے کے لیے جانا. آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے. اسی طرح نبی علیہ السلام اپنے گھر کے کاموں میں بہت دلچسپی لیتے تھے. بکری کا دودھ خود دو لیتے تھے، اپنے کپڑوں کو پیوند لگا دیتے تھے، اپنے جوتے کو سی لیتے تھے. گھر کے کاموں میں کئی مرتبہ نبی علیہ السلام نے روٹی پکانے میں مدد فرمائی. ایک مرتبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا روٹی بنا رہی تھیں، نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ فاطمہ کچھ روٹیاں میں لگاتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے کچھ روٹیاں تنور کے اندر لگائیں. تو گھر کے کاموں میں دلچسپی لینا یہ مرد کی ذمہ داری بنتی ہے. تو سب سے پہلے خاوند کے اندر سینس آف ریسپانسبلٹی ہونی چاہیے. ریسپانسبلٹی سے کیا مراد کہ گھر کے کام کاج کو بھی وہ اپنی ذمہ داری سمجھے، پھر گھر کے بچوں کی تربیت کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھے. بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ اولاد کو بالکل پوچھتا ہی نہیں باپ، بس ماں کے ذمہ لگا دیا تم ہی ان کو جو ہے نا تربیت دو اور ان کو سکھاؤ. نہیں، مرد کی ذمہ داری ہے. تو سینس آف ریسپانسبلٹی کا ہونا انتہائی ضروری ہے. خاوند کو ارریسپانسبل نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات کہ خاوند کی طبیعت کے اندر فوربیئرنس ہونی چاہیے. فوربیئرنس کہتے ہیں تحمل مزاجی کو، جلد بازی نہیں ہو. کئی خاوند ایسے ہوتے ہیں ذرا سی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، نکمی باتوں پہ فوراً غصے میں آ جاتے ہیں، اور پھر خود کہتے بھی ہیں حضرت میں باہر دفتر میں ہوتا ہوں بڑا ٹھیک ہوتا ہوں، دوستوں میں ہوتا ہوں بڑا ٹھیک ہوتا ہوں، پتہ نہیں گھر جاتا ہوں میرے دماغ گرم ہو جاتا ہے، پتہ نہیں دماغ کو گرمی چڑھ جاتی ہے. تو میں نے پوچھا کہ گرمی کس سے چڑھتی ہے؟ آگ سے. کہنے لگا ہاں. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے آگ سے کون بنا ہے؟ شیطان بنا ہے. تو اصل میں یہ شیطانیت ہے جو تمہارے دماغ میں چڑھ جاتی ہے. شیطان قابو کر لیتا ہے تمہیں اور پھر تمہیں غصے میں رکھتا ہے. تو ہر وقت چھوٹی چھوٹی بات پہ غصے میں آنا یہ بری بات ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. انسانوں کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہے تو ہمیں تحمل مزاجی اختیار کرنی پڑے گی. جو ہمارے مزاج ہے، تو میرا تجربہ تو یہ ہے کہ ہمیں فرشتوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملے تو ہمیں تو ان سے بھی گلے شکوے ہونے شروع ہو جائیں کہ یہ بھی اچھے نہیں ہیں. ہم اتنے جو ہیں وہ نازک مزاج لوگ ہیں. چھوٹی چھوٹی نکمی باتوں پہ شکوہ کرنا یہ بری بات ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں. آپ اپنے گھر کے اندر عورتوں کے ساتھ اتنا محبت پیار سے رہتے تھے کہ اپنی بیویوں کو خوش رکھتے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ،
تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے بہتر ہوں. یعنی اپنی مثال بتائی کہ میں سب سے بہتر ہوں اپنے اہل خانہ کے لیے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام اپنی ایک زوجہ کے ہاں تھے. اب دوسری زوجہ نے کوئی کھانا بنایا تو کھانا اچھا لذیذ تھا. ان کا جی چاہا کہ نبی علیہ السلام بھی یہ کھانا کھائیں. انہوں نے ایک مٹی کے پیالے میں وہ کھانا ڈال کے تو غلام کے ہاتھ بھیج دیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں. تو نبی علیہ السلام تو دوسرے گھر تھے. جب وہاں کھانا لے کے وہ بندہ آیا تو اس نے کھانا پیش کیا تو نبی علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ اچھا آپ یہ کھانا لے لو. اب ان کو طبیعت کے اندر ناگواری محسوس ہوئی کہ میری باری کا دن ہے تو کھانا بھی مجھے سرو کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. یہ کیا ہوا کہ میرے گھر میرا دن ہے اور کھانا کسی اور کی طرف سے آ رہا ہے. چنانچہ انہوں نے کھانا جو پکڑا تو اتنا بے دلی کے ساتھ کہ جیسے انسان ادھورے من سے کوئی کام کرتا ہے، اور وہ پیالہ زمین پہ گرا اور ٹوٹ گیا. اب ذرا سوچیں کیا سین ہوا ہوگا کہ کھانا جو لے کے آیا تو وہ پیالہ ہی ٹوٹ گیا، کھانا بھی نیچے گر گیا. ہم جیسا کوئی ہوتا ایک طوفان کھڑا کر دیتا، تم بدتمیز ہو، تمہیں سمجھ نہیں، تم یہ ہو، تم فلاں، پتہ نہیں کیا کیا القاب ہم ایک منٹ میں اس کو دے دیتے. مگر نبی علیہ السلام تحمل مزاجی سے اٹھے اور آپ نے دو کام کیے. پہلا کام یہ کیا کہ وہ جو پیالہ ٹوٹ گیا تھا اس کے بدلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے اندر سے ایک پیالہ لے کے وہ اس کو واپس دے دیا. بھئی وہ پیالہ ٹوٹ گیا، اس کے بدلے تم یہ پیالہ لے جاؤ. اور پھر اسے فرمایا غارت امو کی، اصل میں تمہاری والدہ کو غیرت آ گئی تھی اس لیے ایسا ہو گیا. یعنی اس کو سمجھا بھی دیا. تو یہ عورت کی فطرت ہوتی ہے، اس کو کچھ چیزیں فیل ہوتی ہیں، شریعت نے بھی اس کا پھر لحاظ رکھا ہے. تو دیکھیں نبی علیہ السلام نے کتنے اچھے طریقے سے اس معاملے کو سلجھا دیا. تو اگر گھر میں کوئی معاملہ ہو جائے تو یہ مرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان معاملات کو پیار محبت سے سمجھداری سے سلجھا دے. ایک مرتبہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی علیہ السلام کے درمیان کسی معاملے میں بات ہو رہی تھی. اچھا ابھی بات ہو رہی تھی اور اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے تشریف لے آئے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت اچھا، ابو بکر آگے ہیں، تمہارے والد ہیں، ہم ان کو ثالث بنا لیتے ہیں کہ یہ ہمارے معاملے کا فیصلہ کر لے. چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اندر بلا لیا. وہ اندر تشریف لائے تو دیکھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی بات پہ نبی علیہ السلام سے ذرا خفا محسوس ہو رہی تھی. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ بات پہلے تم کرو گی یا میں کروں؟ یعنی کون پہلے بات کرے گا؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے آگے سے جواب دیا آپ پہلے بات کریں مگر جو کہیں سچ سچ کہیں. اب ایک فطرت ہوتی ہے نا، بات ہوتی ہے، تو انہوں نے یہ لفظ کہہ دیے کہ جو کہیں سچ سچ کہیں. اچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو عاشق صادق تھے، ان کو بڑا غصہ آیا. اچھا نبی علیہ السلام کے سامنے یہ بات کہہ رہی ہے. انہوں نے تو بیٹی تھی نا، تو انہوں نے ایک تھپڑ لگایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اور فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے نبی علیہ السلام سچ نہیں بولیں گے؟ اب جب تھپڑ پڑا تو خیال تھا کہ دوسرا بھی پڑ جائے گا، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کے پیچھے آ کے چھپ گئیں. اچھا جب نبی علیہ السلام کے پیچھے آ کے چھپ گئیں تو نبی علیہ السلام نے بھی محسوس کیا کہ اس کے والد کو غصہ آ گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ایک دو اور بھی وہ لگا دے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ہم نے تو آپ کو ثالث کے طور پہ متعین کیا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ مارنا ہی شروع کر دیں. اچھا ایسا ہے کہ آپ تشریف لے جائیں، ہم میاں بیوی آپس کا جھگڑا خود سمیٹ لیں گے. جب یہ فرمایا تو وہ صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے. جیسے ہی وہ صدیق رضی اللہ عنہ باہر نکلے تو نبی علیہ السلام نے مسکرا کے آج صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور فرمایا دیکھا کہ بوڑھے کے دوسرے تھپڑ سے میں نے تجھے بچایا، اگر میں نے بچاتا تو بوڑھے کا دوسرا تھپڑ بھی تمہیں لگ جاتا. تو مقصد یہ ہے کہ گھروں میں اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہونا ممکن ہے.
اس کی توقع رکھیں، یہ ہوگا، ایسا نہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا، ہوگا۔ نیک سے نیک گھروں میں بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہیں، الجھنیں ہو جاتی ہیں، مگر ان کو سلجھا لینا یہ عقل مندی ہوتی ہے، ان کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کر لینا یہ عقل مندی ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کرائسس مینجمنٹ، اور ہر اچھے خاوند کو کرائسس مینجمنٹ آنی چاہیے، اس کے اندر اتنی سمجھداری ہونی چاہیے کہ اس کرائسس کنڈیشن سے مجھے کیسے نکلنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ صاحبہ تھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو خیبر کے جو بادشاہ تھا اس کی یہ بیوی تھیں، شہزادے کی بیوی تھیں۔ صاف ظاہر ہے کہ جو شہزادے کی بیوی ہو وہ عورتوں میں بہت خوبصورت اور ہنرمند ہوتی ہے، شہزادہ ایسے تو کسی کو بیوی نہیں چنتا۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب نکاح ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں۔ اللہ نے ان کو حسن و جمال بھی بہت دیا تھا، اور یہ اچھا کھانا بھی بہت بنایا کرتی تھیں، بہت اعلیٰ کھانا بنایا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ دوسری امہات المومنین کی کئی مرتبہ ذرا انبن ہو جاتی تھی۔ اچھا، ایک مرتبہ ایک ام المومنین نے ان کو کہہ دیا، اے یہودیہ کی بیٹی، یہودیہ کی بیٹی، یعنی ان کے چونکہ اوپر کے سب لوگ یہودی تھے اور یہ مسلمان ہوئی تھیں، تو ان کو یہودیہ کی بیٹی کہہ دیا، جس پہ وہ بہت دکھی ہوئی اور انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صفیہ آپ کیوں رو رہی ہے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے انہوں نے کہا ہے کہ تم تو یہودی کی بیٹی ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم رو کیوں رہی ہو؟ تم اسے کہتی کہ نہیں، میں ہارون علیہ السلام نبی کی بیٹی ہوں، ان کے خاندان سے تھیں، اور میرے چچا موسیٰ علیہ السلام تھے، اور میرے خاوند بھی اللہ کے نبی ہیں۔ تم ان کو یہ جواب کیوں نہیں دیا؟ تو دیکھیں کتنی سمجھداری کی بات کی، ان کا دل خوش ہو گیا یہ سن کے کہ واقعی میں کوئی گری پیڑی چیز نہیں ہوں، میرے اوپر کے اجداد میں حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، اور میرے چچا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، اور اس وقت میں نبی علیہ السلام کی بیوی بھی ہوں، میرے خاوند بھی نبی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم ان کو یہ جواب دے دیتی۔ تو اس طرح جب بھی کوئی گھر کے معاملہ ہو تو اس کو اچھے طریقے سے سلجھا دینا یہ خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو خاوند کے اندر فوربیئرنس ہونی چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جلد بازی کر لینا یا جلدی سے کوئی ناپسندیدہ لفظ بول دینا یہ بہت بری بات ہوتی ہے۔ ہمارا یہ تجربہ ہے، آج کل کے نوجوان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بیوی کو دھمکی دیتے ہیں، میں تمہیں گھر بھیج دوں گا، میں تمہیں گھر بھیج دوں گا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ بہت ہی بری بات ہے، اس سے بری بات اور کوئی خاوند نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب خاوند نے بیوی کو کہہ دیا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، میں تمہیں گھر بھیج دوں گا، تو بیوی کے دماغ میں ایک بات آ گئی کہ اس کے ساتھ میری پوری زندگی گزرنا مشکل ہے، پتہ نہیں یہ مجھے کس وقت طلاق دے دے۔ تو بیوی سپلٹ پرسنالٹی بن جاتی ہے، پھر شیطان اس کے پاس آ کے اس کو مشورہ دیتا ہے تم کہیں اپنے لیے اور بھی کوئی پرپوزل دیکھ لو یا کوئی تعلق ایسا دیکھ لو کہ اگر یہ تمہیں چھوڑے تو تم کیا کرو گی۔ تو یہ فکرہ چھوٹا سا ہے لیکن اس فکرے کا زہر کتنا ہے اس کا مردوں کو اندازہ نہیں ہوتا۔ ایک فکرہ بول کے ہمیشہ کے لیے بیوی کو جو ہے وہ یعنی سپلٹ پرسنالٹی بنا دیتے ہیں۔ کبھی بھی یہ فکرہ نہیں بولنا چاہیے، بلکہ بیوی کو تو ایسا یقین ہونا چاہیے کہ مجھے تو خاوند نے اس طرح پیار سے رکھا ہے کہ میری اچھائی کو بھی اس نے قبول کیا ہے اور میری کوتاہی کو بھی اس نے قبول کیا ہے۔ اگر بحیثیت انسان کوئی چھوٹی موٹی کوتاہی ہو جائے تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ اگر بیوی سے کوتاہیاں ہوتی ہیں تو خاوند سے بھی تو ہوتی ہیں۔ اگر خاوند بیوی کے اندر 10 کوتاہیاں گن لے گا تو بیوی اپنے خاوند کے اندر 100 کوتاہیاں گن لے گی۔ نبی علیہ السلام نے اس کا بہترین حل بتایا، ارشاد فرمایا اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسندیدہ نظر آئے، اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسندیدہ نظر آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کی طرف دیکھو، تمہیں اس میں بہت ساری باتیں پسندیدہ بھی نظر آ جائیں گی۔ تو پسندیدہ چیزیں بھی تو ہوتی ہیں،
آخر وہ بچوں کی ماں ہوتی ہے، آخر وہ گھر کے اندر کھانے بناتی ہے، خاوند کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے۔ گھر کو اس نے اتنا صاف ستھرا رکھا ہوتا ہے، اس پر اس کو جان مارنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، خود بخود یہ کام نہیں ہو جاتے۔ اگر وہ اتنا سب کچھ کر رہی ہے تو اس کو کریڈٹ بھی ملنا چاہیے۔ باقی رہ گئی بات کہ بھئی چونکہ اس کی جذباتی سوچ ہوتی ہے تو کئی مرتبہ وہ الٹی سیدھی بات بھی سوچ لیتی ہے، کر جاتی ہے، تو تحمل مزاجی سے کام کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک صاحب تھے، وہ اپنی بیوی کی زبان سے ذرا تنگ تھے۔ مرد کا ہاتھ قابو میں نہیں ہوتا، عورت کی زبان قابو میں نہیں ہوتی۔ تو اس نے سوچا کہ میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا ہوں اور ان سے جا کے پوچھتا ہوں کہ میں اس بیوی کا کیا کروں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ تو بڑے جو ہے وہ دبدبے والے اور ہمت والے ہیں، تو صاف ظاہر ہے وہ مجھے کہیں گے کہ ذرا اس کو سیدھا کر دو، تو میں پھر خوب کٹائی کروں گا اس کی۔ چنانچہ یہ نیت لے کے کہ مجھے پٹائی کا NOC مل جائے گا اور پھر مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ ابھی دروازے کے باہر کھڑے تھے کہ وہ سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی بیوی اونچی اونچی زبان میں بات کر رہی تھی، اونچی آواز میں بات کر رہی تھی۔ اب وہ صحابی تھوڑی دیر تو سنتے رہے، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ کہنے لگے کہ چلتے ہیں، جب یہی اپنی بیوی سے سن رہے ہیں تو میں ان سے کیا پوچھوں گا۔ اچھا، جب وہ جانے لگے تو عمر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں ایک بات پوچھنے آیا تھا، لیکن آپ ہی کے ساتھ وہی کچھ بیت رہا ہے جو میرے ساتھ بیتتا ہے، تو میں آپ سے کیا پوچھتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو یہ میری بیوی ہے، یہ میرے لیے باورچن بھی ہے، میرے لیے درزن بھی ہے، میرے لیے گھر کی بنگن بھی ہے، میرے بچوں کی ماں بھی ہے۔ اگر میری خاطر یہ گھر کے اتنے کچھ کر سکتی ہے تو کیا میں اس کی صرف بات کو برداشت نہیں کر سکتا؟ یہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو سمجھایا۔ اس بندے کو بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی ہمیں ان سے تحمل مزاجی کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے۔ اور ایک کتاب میں لکھا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بیوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا بات کر رہی تھی؟ عجیب سی بات تھی، سن کے حیران ہو جائیں گے۔ وہ کہہ رہی تھی آپ جو رات کو مدینے میں گشت کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، آپ اصل میں مدینے کی عورتوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام دیکھیں کہ جن کو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس راستے پہ عمر جاتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے، جن کی دعائیں نبی علیہ السلام نے مانگی، جو اسلام کے لیے مؤید اور مددگار بن کے آئے، اور جو خلیفہ راشد تھے، ان کے بارے میں بیوی کی سوچ دیکھو، الگ سوچ ہے نا ذرا۔ تو وہ کہنے لگی کہ آپ تو رات کو پہرا جو دیتے ہیں نا مدینے میں جا کے، تو اس لیے دینے جاتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں مدینے کی عورتوں کو جا کے دیکھوں۔ تو عورتیں ہیں بیچاری ناقصات العقل، اس لیے ان کو کہا گیا۔ تو وہ اس قسم کی باتیں سوچ لیتی ہیں، ذہن میں رکھ لیتی ہیں، اور کئی مرتبہ الٹی سیدھی بات کر مارتی ہیں۔ تو ان سے تحمل مزاجی ہی سے پیش آنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے یہی بات سکھائی۔ تو پہلی بات کہ خاوند کے اندر سینس آف ریسپانسبلٹی ہونی چاہیے، اور دوسری بات کہ خاوند کے اندر فوربیئرنس ہونی چاہیے، اور تیسری بات کہ خاوند کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی بات کو سنے۔ یہ ایک ایسی غلطی ہے جو آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، فرصت ہی نہیں ہوتی بیوی سے بات سننے کی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کی وائرنگ ہی ایسی کی ہے کہ جب خاوند شام کو گھر آتا ہے تو وہ اپنے گھر کی ساری کارگزاری سنائے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ بات اس کے منہ سے نکلنی ہی ہوتی ہے۔ لیکن خاوند اگر اس کی بات نہیں سنتا تو پھر اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اس نے بات تو کرنی ہے، وہ پھر یا اپنی کسی کلاس فیلو سے کرے گی، یا بہن سے کرے گی، یا اپنی والدہ سے کرے گی، اور جب وہ کسی تیسرے سے بات کرے گی تو ان کے مشورے ضروری نہیں کہ کوئی بہت مناسب ہوں اور جچے تلے ہوں، وہ الٹے سیدھے مشورے بھی ہو سکتے ہیں۔
ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی وجہ سے کبھی نہیں جھگڑتے، ہمیشہ تیسرے کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں. اور واقعی ہم نے دیکھا ہے کہ جھگڑے کی بنیاد ہمیشہ کوئی نہ کوئی تیسرا ہوتا ہے، چاہے وہ لڑکی کی ماں ہو، لڑکی کی بہنیں ہو، یا لڑکے کی والدہ ہو، لڑکے کی بہنیں ہو. کوئی نہ کوئی تیسرا ہوتا ہے جو میاں بیوی کی ایکویشن خراب ہونے کا ذریعہ بنتا ہے. تو اس لیے خاوند کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ باہر سے آئے تو وہ 15-20 منٹ اپنی بیوی کے پاس بیٹھے اور اس سے اس کی بات چیت سنیں جو وہ کہنا چاہتی ہے. اچھا، یہ ضروری نہیں کہ اس بات چیت کا جواب بھی فوراً دیں. بیوی کو جواب نہیں فوراً چاہیے ہوتا، صرف بیوی نے کارگزاری سنانی ہوتی ہے. بس آپ توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سنیں، اس کے ساتھ آئی کنٹیکٹ رکھیں تاکہ وہ فیل کریں کہ بڑی توجہ سے میری بات سنی جا رہی ہے. جب وہ بات کر لے گی نا تو وہ بڑی مطمئن ہو جائے گی. تو لسن ٹو یور وائف، یہ خاوند کی ذمہ داری بنتی ہے. پھر ایک صفت اور کہ گھر کے ماحول کو نیکی پر رکھنا یہ خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ اپنی بیوی کو بھی نیکی کی تلقین کرے، اپنے بچوں کو بھی نیکی کی تلقین کرے، اور بیوی کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کرے کہ ہم اپنے بچوں کو نیکی کی تربیت کیسے دے سکتے ہیں. یہ ذمہ داری خاوند کی ہے. کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی چرواہے کی مانند ہے اور اس سے اس کے عیال کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو خاوند سے بیوی اور بچوں کی دینداری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور عورت سے اس کے بچوں کی دینداری کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ بھی ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے کہ گھر کا ماحول نیک رہے. ایسی آزادی نہ کرے کہ جی بیوی ٹی وی لے کے آ گئی ہے اور بیوی نے یہ لگوا لیا ہے اور بیوی نے یہ کر دیا ہے اور بچوں کے ذمے. ایسی بات ہرگز نہیں. مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے. نیکی کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ محبت پیار سے کرے، اکھڑ مزاجی سے نہ کرے. اس طرح مسلمان نہ بنے کہ اس کے مسلمان بننے پہ باقی لوگ کافر بن جائیں. ایسے نہیں کرنا چاہیے. محبت پیار سے ان کو سمجھائے اور ان کو دین کی طرف لے کے آئے. محبت پیار ایسا نسخہ ہے کہ گھر کے سارے لوگ دین کے اوپر آ جانا آسانی سے آ جاتے ہیں. ایک مرتبہ لاہور کا ایک نوجوان میرے پاس آیا. اب اس کی شادی 1-2 مہینے پہلے ہوئی تھی اور شادی کے چند ہی دنوں بعد یہ سلسلے میں داخل ہو گیا، بیعت ہو گیا. اب اس نے چہرے پہ داڑھی بھی سجا لی، نمازیں بھی پڑھنی شروع کر دیں، تو نیکی پہ آ گیا. اللہ کی شان کے ایک دن میرے پاس آیا، غصے میں تھا. میں نے پوچھا خیریت ہے؟ کہنے لگا بس حضرت کیا بتاؤں، یہ جو میری بیوی ہے نا اس نے بس مجھے بہت ستایا ہوا ہے. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ کہتا ہوں تو نماز نہیں پڑھتی، سر پہ دوپٹے کا خیال نہیں رکھتی، اور بالکل اس کو تو دین کا کوئی احساس ہی نہیں ہے. یہ تو اس نے تو میرا جو ہے نا جینا حرام کر دیا ہے. خیر خوب اس نے غصے میں چند باتیں کہیں. تو جب اس نے غصے میں باتیں کر لیں تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب شادی ہوئی تھی اس وقت آپ دیندار اسی طرح تھے جیسے آج ہیں، یا آپ بھی اسی طرح کے تھے؟ کہتے نہیں جی اس وقت تو میں بھی نمازیں نہیں پڑھتا تھا. اصل میں شروع میں دونوں ایک ہی جیسے تھے اور آپس میں پسند کی شادی تھی یہ. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ بھی اسی جیسے تھے اور آپ بھی نمازیں نہیں پڑھتے تھے، تو آپ نے ایسی ہی بیوی پسند کی، تو بیوی تو وہی ہے نا، کوئی بدلی تو نہیں ہے. مگر فرق یہ پڑا کہ آپ نے اس مجلس میں آنا شروع کیا اور آپ نے دین کی باتیں سنی تو آپ نے دین کو قبول کر لیا، اور اب آپ کی زندگی نیکی دین والی بن گئی ہے. کہنے لگے ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ بتائے کہ آپ کی بیوی نے کتنی نصیحتوں کی محفل اٹینڈ کی ہے؟ کہنے لگے وہ تو نہیں آتی. میں نے کہا کوئی اور دینی محفل اٹینڈ کی ہو جہاں اس کو دین کی طرف کسی نے ترغیب دی ہو، بلایا ہو؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا پھر وہ کیسے دوپٹہ کرے گی سر کے اوپر اور کیسے وہ پردے کا خیال کرے گی، نمازیں پڑھے گی؟ اس کو تو سمجھانے والا کوئی ہے ہی نہیں. آپ کو تو سمجھانے والے مل گئے، اس کو تو نہیں نہ ملے. تو اب اس کو فیل ہوا کہ بھائی حضرت جی مجھے آہستہ آہستہ نا اس بات پہ لے آئیں گے کہ اچھا اس کو محفلوں میں لایا کرو، تو یہ تو کام لمبا ہو جائے گا نا. اور وہ تو جلدی حل چاہتا تھا کہ حضرت جی مجھے کہیں وہ نماز نہیں پڑھتی، تم جاؤ ذرا اس کو سیدھا کرو. خیر جب میں نے دیکھا کہ بھائی
یہ خاموش تو ہو گیا ہے لیکن اس کے دل سے ابھی غصہ ختم نہیں ہوا. تو پھر میں نے اس سے بات کی, میں نے کہا دیکھیں آپ ہر سنت پہ اب عمل کرنے لگ گئے ہیں نا. کہنے لگا جی میری کوشش ہوتی ہے ہر بڑی اور ہر چھوٹی سنت کے اوپر عمل کروں, میری پوری زندگی سنت کے مطابق ہو جائے, اور آپ بھی یہی تلقین کرتے ہیں. میں نے کہا اچھا میں آج آپ کو ایک سنت بتاتا ہوں, آپ اس کے اوپر عمل کریں. کہنے لگا جی. میں نے کہا آپ واپس جاتے ہوئے کسی دکان سے مٹھائی کا ڈبہ ساتھ لے جائیں, اور جب گھر جائیں تو دسترخوان پہ جب ڈبہ رکھا جائے تو اس میں سے مٹھائی کا ایک پیس اٹھا کے اپنی بیوی کے منہ میں ڈالنا. جب میں نے کہا تو مجھ سے پوچھا جی. میں نے کہا بھائی میں فارسی نہیں بول رہا, میں آپ کی زبان میں ہی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ ایک مٹھائی کا ڈبہ لے کے جائیں اور بیوی کو ہدیہ دیں, اور جب دسترخوان پہ وہ ڈبہ رکھا جائے تو اس میں سے ایک پیس اٹھا کے تو اپنی بیوی کو مٹھائی کھلائیں. جب میں نے کلیئر لفظوں میں پھر کہا پھر اس کو بات سمجھ میں آئی. کہنے لگا جی بہت اچھا. خیر وہ بندہ چلا گیا. اللہ کی شان کے چند دنوں کے بعد وہ آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں تھے. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت خوشی کے آنسو ہیں. میں نے پوچھا کس خوشی کے؟ کہنے لگا کہ میں جاتے ہوئے مٹھائی کا ڈبہ لے کے گیا اور گھر والوں نے پوچھا, بیوی نے کہ یہ کیا لائے؟ تو میں نے کہا میں آپ کے لیے گفٹ لے کے آیا ہوں. تو بڑی حیران ہوئی, اچھا آپ میرے لیے گفٹ لے کے آئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. تھوڑی دیر کے بعد پھر کھانے کا وقت آیا تو کھانے کے دسترخوان پر کھانا لگ گیا اور وہ مٹھائی کا ڈبہ بھی وہیں تھا. کہنے لگے میں نے آپ کی جو ہے وہ نصیحت کے مطابق مٹھائی کا ایک پیس اٹھایا اور ایک گلاب جامن میں نے اپنی بیوی کے طرف کیا, تو وہ میری طرف دیکھنے لگی کہ کیا مطلب ہے. میں نے کہا کہ یہ میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے کھلانا چاہتا ہوں. کہنے لگی وہ حیران. خیر اس نے وہ گلاب جامن تو کھا لیا. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر وہ سر جھکا کے بیٹھی رہی, کچھ سوچتی رہی. پھر مجھے کہنے لگی آپ نے آج ایسا کیوں کیا ہے, پہلے تو کبھی نہیں کیا. تو کہنے لگا کہ میں نے اسے کہا کہ حضرت نے مجھے بتایا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, میں نے اس سنت کے اوپر عمل کیا ہے. کہنے لگا جب میں نے یہ بات بتائی میری بیوی کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپک پڑے اور وہ کہنے لگی اچھا یہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی؟ میں نے کہا ہاں. تو کہنے لگی اچھا کیا میں بھی اور سنتوں پہ عمل کر سکتی ہوں؟ تو میں نے کہا ہاں کر سکتی ہو. تو کہنے لگے وہیں بیٹھے ہوئے میری بیوی نے وعدہ کیا کہ میں آج کے بعد نمازیں بھی پڑھوں گی اور پردہ بھی کروں گی اور شریعت کے اوپر مکمل پابندی کر کے سنتوں والی زندگی میں بھی اختیار کروں گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت نے پورے گھر کے ماحول کو بدل کے رکھ دیا اور وہ بچی نیک بن گئی اور بعد میں وہ بچی عالمہ بھی بن گئی. تو گھر کے اندر نیکی کا ماحول رکھنا, نیکی کی تلقین کرتے رہنا, یہ خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو خاوند اپنے گھر میں نیکی کے ماحول کا خیال نہیں کرتا, جو خاوند اپنے گھر میں نیکی کے ماحول کا خیال نہیں کرتا, اس گھر کے مردوں میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. یہ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جو مرد اپنے گھر میں گھر والوں کو نیکی کی تلقین نہیں کرتا, اس گھر کے مردوں میں اور اس گھر کے مردوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. تو یہ خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے. ایکسکیوز نہ کریں کہ جی میری بات سنتا کوئی نہیں, مانتا کیوں نہیں. ہاں جب آپ رف ٹف موڈ میں, غصے کے موڈ میں بات کریں گے آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا, لیکن جب آپ محبت اور پیار سے بات کریں گے تو ایسی ہر کوئی بات سنے گا کہ سب آپ کے جو ہیں وہ بات کو پورا کر کے دکھانے والے بن جائیں گے. بچے بھی آپ سے محبت کریں گے, بیوی بھی آپ سے محبت کرے گی. تو یہ صفت بھی خاوند کے اندر ہونی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ سے کتنی محبت کرتے تھے اس کے بارے میں تو بہت ساری احادیث ہیں. بہرحال ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اونٹ لیا, سفر درپیش تھا, تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی کو اونٹ کے اوپر بٹھا دیا. اللہ کی شان کہ وہ اونٹ نیا تھا, ذرا بدک گیا اور بھاگ کھڑا ہوا.
اب عائشہ رضی اللہ عنہا اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، جو اوپر اس کے پالکی سی بنی ہوتی ہے اونٹ کے اوپر، اور اونٹ بھاگ گیا۔ جب بھاگ گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہائے میری دلہن۔ حدیث پاک کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میری دلہن، یعنی بیوی سے محبت تھی تو یہ الفاظ زبان سے نکلے نا۔ تو نبی علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی کہ تم اپنی بیوی کو اس طرح محبت پیار سے رکھو گے تو وہ تمہاری فرما برداری کرے گی۔ چنانچہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہونے لگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی عنہ کو، علی اگر تم محبت سے رکھو گے تو فاطمہ تمہاری ہے۔ اور اس چھوٹے سے فکرے میں ازدواجی زندگی کا خلاصہ موجود ہے کہ اگر خاوند بیوی کو محبت سے رکھے گا تو بیوی خاوند کی ہوتی ہے، وہ اسی کی خاطر زندگی گزارتی ہے اور اسی کے گھر کے ماحول کو نیکی اور دینداری کے مطابق بناتی ہے۔ تو محبت پیار سے گھر والوں کو رکھنا تاکہ گھر کا ماحول نیک رہے، یہ ضروری ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے یہ قسم اٹھا لی کہ میں 1 مہینے تک اپنی بیویوں سے نہیں ملوں گا۔ یہ واقعہ ایلا کہلاتا ہے۔ اب نبی علیہ السلام مسجد میں تھے، بیویاں گھروں میں تھیں اور 1 مہینے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ 29واں دن تھا تو نبی علیہ السلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر آ گئے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ میں 1 مہینے تک بیویوں سے نہیں ملوں گا اور آج تو 29 دن ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کبھی کبھی مہینہ 29 کا بھی ہوا کرتا ہے۔ تو یہ بیوی کی محبت تھی نا کہ 30 دن کے بعد آنے کی بجائے 29 دن کے بعد آپ گھر تشریف لائے، اور پھر آپ نے کہا کہ عائشہ کبھی کبھی مہینہ 29 کا بھی ہوا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ صدیق اللہ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مجھ سے محبت کس طرح کی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ جس طرح رسی کی گانٹھ ہوتی ہے، ایسی گانٹھ کہ جس کو جتنا کھینچا جائے وہ اتنی مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو میری محبت بھی آپ کے ساتھ ایسی ہے کہ جتنا اس کو کھینچا جائے یہ اتنی مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ جب ایسی آیات اتری جن میں امہات المومنین کو اختیار دیا گیا تھا کہ یا تو وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہیں یا پھر ان کو دنیا کی سب نعمتیں دے دی جائیں گی، اس کو آیت تخییر کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے بتایا سب کو، مگر نبی علیہ السلام سمجھتے تھے کہ عائشہ صدیقہ عمر میں چھوٹی ہیں، ایسا نہ ہو کوئی جلد بازی کا فیصلہ کر لے۔ تو نبی علیہ السلام نے امہات المومنین کو یہ بات بتائی کہ اللہ نے آپ لوگوں کو اختیار دیا ہے، آپ دونوں اس میں ایک چیز کو چن لیں، فیصلہ کر لیں، مگر عائشہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ اکیلی فیصلہ نہ کرنا، آپ اپنے ماں باپ سے مشورے کے بعد فیصلہ کرنا۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کو یقین تھا کہ جب یہ اپنے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرے گی تو وہ ان کو یہی کہیں گے کہ تم جو ہے غربت تنگی کو برداشت کر لو اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی رہو۔ تو جب انہوں نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے والدین سے مشورے کے بعد فیصلہ کرنا، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مسکرائیں اور کہنے لگیں آپ کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے مجھے کسی اور سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تنگی ترشی کو برداشت کر لوں گی، میں آپ کو اختیار کرتی ہوں، مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عائشہ صدیقہ نے اس جواب کو سن کے پھر باقی تمام ازواج مطہرات نے بھی نبی علیہ السلام کو چن لیا۔ تو محبت دونوں طرف سے ہو، خاوند کی طرف سے بیوی سے محبت ہو اور بیوی کی طرف سے خاوند کے ساتھ اس کو محبت ہو۔ نبی علیہ السلام کی یہ کامیاب ازدواجی زندگی ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے ہم اپنے گھروں میں اگر چاہیں تو جنت کا ماحول بنا سکتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے اتنا پرسکون ہوتا ہے گھر کہ انسان کو گھر میں جنت کا مزہ آتا ہے۔ سب نیکی پہ چلنے والے، سب نیکی کرنے والے، سب اتفاق رائے کے ساتھ زندگی گزارنے والے، بیوی خاوند کی تعریفیں کر رہی ہوتی ہے، خاوند بیوی کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے، اور دونوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے اصل کامیاب زندگی کہ ہمارے گھر جنت کی تیاری کے جو ہے وہ مراکز بن جائیں، ہمارے گھر کا ہر فرد جنت کی تیاری میں لگا ہوا ہو، نیک اعمال میں لگا ہوا ہو۔ اور یہ چیز تب ممکن ہے جب خاوند اپنی بیوی کو محبت پیار سے رکھے گا۔ اگر خاوند یہ سمجھتا ہے
کہ میں ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے سے بیوی سے بات منوا لوں گا تو یہ بات جو ہے خیال است و محال است و جنو، یہ بات ایسی نہیں ہوتی. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص پیار کے ذریعے اپنی بیوی کا دل نہ جیت سکا، جو شخص پیار کے ذریعے اپنی بیوی کا دل نہ جیت سکا، یہ شخص تلوار کے ذریعے بھی بیوی کا دل نہیں جیت سکتا. جو شخص پیار کے ذریعے اپنے بیوی کا دل نہ جیت سکا، یہ شخص تلوار کے ذریعے بھی بیوی کا دل نہیں جیت سکتا. تو پیار و محبت ہی ہے جس کی وجہ سے آپس میں الفتیں بڑھتی ہیں اور ایک دوسرے کی قدر دل میں آتی ہے اور انسان اچھی زندگی گزارتا ہے. چنانچہ ہم ازدواجی زندگی کے بارے میں ریسرچ ڈھونڈ رہے تھے تو ہم نے سینکڑوں کتابیں دیکھی اور سینکڑوں ریسرچ پیپر دیکھے، اور ایک ریسرچ پیپر کے اندر عجیب ریسرچ دیکھی. لکھا ہوا تھا کہ جو خاوند دن میں 5 مرتبہ اپنی بیوی کو محبت کا میسج دے، محبت کے میسج سے آگے مراد اس کو بوسہ لے، اس کے ہاتھ کو پکڑے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، یا اس کو کوئی ہنسی مذاق کی بات سنائے، یا اس کو اس کے ایسے نام سے پکارے جس نام کو وہ پسند کرتی ہو. دن میں 5 مرتبہ جو خاوند اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے، یہ بیوی کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی. ان کا کہ ہم نے ہزاروں عورتوں پہ یہ ریسرچ کی ہے کہ جو خاوند دن میں 5 مرتبہ کبھی بیوی کا ہاتھ پکڑا، کبھی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کبھی اس سے کوئی ہنسی مذاق کی بات کر دی، کبھی اس کو مسکرا کے دیکھ لیا، اور دفتر میں ہے تو کبھی اس کو کوئی پیار کا میسج کر دیا، یعنی دن میں 5 ایسے مواقع ہوں کہ بیوی کو خاوند کی طرف سے محبت کا میسج ملے. تو لکھا تھا کہ وہ عورت کبھی ڈپریشن کا شکار ہو ہی نہیں سکتی. اب جو لوگ اپنے گھروں میں پریشان ہیں وہ ذرا ازدواجی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ کیا انہوں نے بیوی کو کبھی مسکرا کے دیکھا یا بیوی کا ہاتھ پکڑا. اگر ایسا نہیں کیا تو بیوی پہ کیا گلہ کرتے ہیں؟ وہ تو ڈپریشن کی مریضہ بنے گی نا. تو بیویوں کو ڈپریشن سے نکالنا خاوند کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے خاوند کے ہاتھ میں جادو دیا ہوا ہے، ایسا جادو ہے کہ بس وہ بیوی کا ہاتھ پکڑ لے، بیوی سب کچھ بھول جاتی ہے، سب پاسٹ کو بھول جاتی ہے اور نئے سرے سے اچھی زندگی گزارنے کے لیے پھر تیار ہو جاتی ہے. بیوی کو منانے کے لیے نہ تعویذوں کی ضرورت ہے نہ کچھ عملیات کی ضرورت ہے. بیوی کو خوش رکھنے کے لیے صرف پیار کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے. محبت سے بات کریں، نرمی سے بات کریں اور بیوی کو ریسپیکٹ دیں. جس عورت کو محبت بھی ملتی ہے، ریسپیکٹ بھی ملتی ہے، وہ اپنے خاوند کی خاطر قربان ہونے کے لیے تیار. وہ تنگی ترشی بھی برداشت کر لیتی ہے اور فاقہ بھی برداشت کر لیتی ہے اور اسی خاوند کے ساتھ رہتی ہے. اس کو معمولی کپڑے پہننے کو ملتے ہیں، نئے نئے کپڑے نہیں ملتے تو اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ غربت میں زندگی گزار لیتی ہے لیکن اس کو محبت پیار چاہیے ہوتا ہے. تو کامیاب ازدواجی زندگی گزارنے کا جو بہترین اصول ہے وہ ہے کہ بیوی کے ساتھ محبت پیار کا تعلق رکھا جائے، بیوی کو ریسپیکٹ دی جائے، عزت دی جائے. بچوں کی نظر میں بیوی کی عزت بنائی جائے چونکہ اس نے ان کی تربیت کرنی ہے، ان کی ماں ہے وہ. جس عورت کو عزت ملے گی اور محبت ملے گی، اب یہ عورت اپنے خاوند سے کبھی دور ہونا پسند نہیں کرے گی. چنانچہ بعض لوگ بڑے غریب ہوتے ہیں، دیہاتوں میں ان کے گھروں کے اندر کھانے کو نہیں ہوتا، پینے کو نہیں ہوتا. ایک سوٹ میں عورت پورا سال گزارتی ہے، یعنی ایک جوڑا بنایا اور اسی ایک جوڑے میں وہ بیچاری پورا سال گزارتی ہے. سردیوں کا سوٹ گرمیوں میں بھی پہنتی ہے اور گرمیوں کے کپڑوں میں سردیوں میں گزارا کرتی ہے، مگر اپنے خاوند کے ساتھ وہ خوش ہوتی ہے
اس لیے کہ اس کو عزت ملتی ہے اور اس کو خاوند کی طرف سے محبت ملتی ہے. چنانچہ ایک میاں بیوی بہت غریب تھے. خاوند بیچارہ مزدوری کرتا تھا اور گھر کا خرچہ چلاتا تھا، مگر میاں بیوی آپس میں محبت بہت تھی. چنانچہ جب شادی کا دن آتا، جس کو اینیورسری کہتے ہیں شادی کی، تو شادی کے دن دونوں ایک دوسرے کو کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا گفٹ پیش کیا کرتے تھے. بیوی خاوند کو دیتی تھی اور خاوند بیوی کو دیتا تھا. اب ایک ایسا وقت آیا کہ خاوند کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں تھا اور بیوی کے پاس بھی کچھ بچت نہیں تھی، مگر شادی کی اینیورسری کا دن قریب تھا. تو میاں بیوی دونوں کے دل میں چاہت تھی کہ ہم ایک دوسرے کو گفٹ پیش کریں. اللہ کی شان کہ بیوی کہیں جا رہی تھی تو اس نے ایک دکان دیکھی کہ جس دکان پر یہ وگز نہیں بنتی. مسلمانوں کے معاشرے میں تو اتنی نہیں ہوتی، لیکن باہر کافروں کے ماحول میں بہت ہوتی ہیں کہ ٹوپیاں ہوتی ہیں جن کے بال بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اور لمبے بال ہوتے ہیں، مرد بھی پہنتے ہیں عورتیں بھی پہنتی ہیں. تو وہ وگ کی دکان تھی، تو وہ کھڑی ہو کے دیکھنے لگ گئی. تو دکاندار نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ اس نے کہا میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ یہ جو وگز بناتے ہیں تو ان کے اوپر آرٹیفیشل بال ہیں یا اوریجنل؟ اس نے کہا نہیں، اوریجنل ہیں، ہم خرید لیتے ہیں جس کے لمبے بال ہوں. تو عورت کے دل میں کیا خیال آیا؟ اس نے کہا کہ اچھا میرے بال تو بہت لمبے ہیں، اگر میں جو ہے کٹوا دوں تو کیا تمہیں بہت اچھے جو ہے اس کے بدلے پیسے دے دو گے؟ اچھا، عورت کے دل میں چاہت تھی کہ مجھے پیسے ملیں گے تو میں اپنے ہسبینڈ کے لیے شادی کے اینیورسری کے دن کے لیے تحفہ لے لوں گی. خیر، اس دکاندار نے اسے کہا کہ اگر تم بال اپنے کٹوا دو تو ہم اس کے بدلے تمہیں اتنے پیسے دے دیں گے. اچھا، اس نے اپنے بال کٹوا دیے اور چھوٹے چھوٹے بال رہ گئے، لمبے بال ختم ہو گئے اور اس نے اس کے بدلے کچھ پیسے اس سے لے لی. اب وہ سوچنے لگی کہ میں خاوند کے لیے کیا تحفہ لے کے جاؤں. اس کے خاوند کے پاس ایک گھڑی تھی، جیسے گول گھڑی پہلے بوڑھوں کے پاس ہوتی تھی نا، ایک تو ہوتی ہے نا ہاتھ پہ باندھنے والی پٹے کے ساتھ، ایک ہوتی ہے جیب والی گھڑی. تو اس کے خاوند کے پاس وہ جیب والی گھڑی تھی، مگر اس کی چین نہیں تھی. تو وہ اس گھڑی کو جیب میں ڈالتا تھا اور پھر کبھی کبھی نکالتا تھا. تو بیوی نے سوچا کہ میں اپنے ہسبینڈ کے لیے وہ چین لے کے جاتی ہوں تاکہ میرا ہسبینڈ گھڑی کو چین کے ساتھ باندھ دے گا اور اس کو گھڑی نکالنی آسان ہو جائے گی. چنانچہ اس نے گھڑی کی چین خرید لی. اب جب وہ گھر پہنچی تو میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھے، انہوں نے کھانا کھایا. اب یہ اینیورسری کا دن تھا تو ایک دوسرے کو انہوں نے گفٹ دینا تھا. چنانچہ اب گفٹ دینے کے لیے بیوی نے پہلے بات بتائی کہ بھئی میں نے ایسے کیا ہے کہ وہ جو آپ کی گھڑی تھی نا، وہ آپ اس کو جیب میں ڈالتے تھے، اس کی چین نہیں تھی. تو میں نے کہا میں اس کے لیے خوبصورت سی چین لے آؤں، تو میں نے جو ہے وہ ایک چین خریدی ہے اور میں آج کے دن آپ کو وہ گفٹ کر رہی ہوں. تو بیوی نے گھڑی کی وہ چین دی تو خاوند کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. تو بیوی نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں بھی سوچ رہا تھا کہ میں آج تمہیں ضرور گفٹ دوں گا، میں نے اسی گھڑی کو بیچ دیا اور اس کے بدلے میں تمہارے لیے ہیئر کلپس لے کے آیا ہوں. تو خاوند بیوی کے لیے ہیئر کلپ لے کے آیا جبکہ بیوی اپنے بال کٹوا چکی تھی، اور بیوی اپنے خاوند کے لیے گھڑی کی چین لے کے آئی جبکہ وہ اس گھڑی کو بیچ کے اس کے بدلے بیوی کا کلپ لے چکا تھا. تو غربتیں اپنی جگہ، محبت و پیار ایک ایسی چیز ہے کہ جو ان سب سے بلند و بالا ہے، اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ میاں بیوی جتنا محبت پیار کی زندگی گزاریں گے اتنا انہیں اللہ کی طرف سے اجر ملے گا. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے خاوند جب بیوی کو دیکھ کے مسکراتا ہے اور بیوی خاوند کو دیکھ کے مسکراتی ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے. تو ذرا غور کیجئے نا کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا کتنا آسان ہے. خاوند جب بیوی کو دیکھ کے مسکراتا ہے اور بیوی خاوند کو دیکھ کے مسکراتی ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے. اور جنت میں جانا بھی بہت آسان ہے، سمجھنے کی بات ہے. غور کیجئے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو عورت
پاک دامنی کی زندگی گزارنے والی ہو اور فرائض پورے کرنے والی ہو، اور اس حال میں مرے کہ اس کا خاوند اس سے خوش ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیں گے، وہ بلا حساب سیدھی جنت میں جائے گی۔ اب اس حدیث پاک کو پڑھ کے مرد یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی عورت کے لیے جنت میں جانا تو بہت آسان ہے، بھئی عورت کے لیے جنت میں جانا یقیناً آسان ہے، اگر وہ اپنے خاوند کی خدمت کرے گی، اس کو خوش رکھے گی اور فرائض پورا کرے گی تو حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جلدی جنت عطا فرما دیں گے، وہ سیدھی جنت میں جائے گی۔ مگر اگر خاوند نے اس کو زندگی میں خوش رکھا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ خاوند کے بغیر جنت چلی جائے گی؟ بھئی جو بھی اپنے خاوند سے خوش ہے، اگر اس کو اختیار دیا گیا کہ جنت چلی جاؤ تو کیا وہ خاوند کے بغیر چلی جائے گی؟ نہیں جائے گی، اس کی وفا کے خلاف ہے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خاوند کے بغیر جنت میں جائے۔ تو اگر بیوی جلدی جائے گی تو بیوی خاوند کو بھی ساتھ لے کے جائے گی۔ یہ جنت میں جانے کا سب سے آسان طریقہ ہے، خاوند بیوی کو خوش رکھے، بیوی خاوند کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ بیوی کو جلدی جنت عطا فرمائیں گے اور بیوی خاوند کے بغیر جنت میں نہیں جانا پسند کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی تقوی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک مثالی خاوند بن کر اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں اپنی بیویوں سے معافی مانگ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، دنیا میں ان سے معافی مانگ کے خوش کر لیجئے اور ایک نئی زندگی محبتوں والی شروع کر دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔